الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم سورہ الحاقہ جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ہم اس میں استعمال ہونے والے افعال کے بارے میں جانتے ہیں۔ فعل کا ترجمہ کرتے ہوئے تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک اس کا مصدری مطلب کیا ہے، دوسرا اس میں فاعل کیا ہے، تیسرا زمانہ کیا ہے۔ پہلا جو فعل آیا ادرا، ادرا کیا ہوتا ہے؟ بتانا، بتایا اس نے۔ میک یو نو، کسی کو کسی چیز کی خبر دینا، اس کو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہو نو ہو دینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ادرا۔ تو ادرا بتایا اس نے۔ اب یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں وما ادراک مل حاقہ، اس طرح یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے کہ وما ادراکا، تم نے کیا جانا۔ اس میں بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ فاعل اس کے اندر تم ہے، ایسے نہیں ہے۔ وما کس نے، ادرا بتایا کا تمہیں، لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، لیکن یہ اس میں کیونکہ ایک مرادی مطلب ہوتا ہے اس لیے اس کا مفہوم سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو میں نے علیحدہ کر کے بتایا، سیپریٹ بتایا کہ آپ کے لیے جہاں بھی یہ آ جائے کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جہاں بھی قیامت کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، جہنم کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہی آتا ہے وما ادراک مل حاقہ۔ اسی طرح جو ہے باقی جگہ تو ادرا بتایا اس نے، میک یو نو، کذبت جٹلایا اس نے۔ اب اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ جٹلایا اس نے۔ اس کا فاعل کیا ہوا؟ جٹلایا اس نے۔ اب یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور آگے کیونکہ ایک قوم کا ذکر ہے، قوم سمود کا، کہ اس کے لیے جو ہے ایک قوم کے لیے مؤنث استعمال ہوا ہے، تو جٹلایا اس نے، ڈینائیڈ، ہی ڈینائیڈ، اس کے ساتھ ہی اہلکو، ہلاک کیے گئے وہ سب، وہ سب۔ اب یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے اور یہ مجہول ہے۔ مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے فاعل کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اہلکو، ہلاک کیے گئے وہ سب، ور ڈسٹرائڈ۔ اس کے بعد لفظ استعمال ہوتا ہے سخرا، سخرا قوت سے لگایا اس نے، کسی چیز کو پوری جو ہے وہ کیا ہے کام سے کرنا۔ سخرا ویسے یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کو تابع کر دینا، یعنی اس پہ قوت و اختیار دے دینا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قوت سے لگایا اس نے، ہی امپوزڈ، یعنی کسی چیز کو کسی اور پر لاگو کر دینا، اس کے لیے بھی کیا سخرا استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں ہوا ہے ترا دیکھتے ہو، دیکھتے ہو تم۔ اب اس میں تا ہے، یہ تا جو ہے تم کا معنی دے رہا ہے، یو سی۔ جا آیا وہ، اب اس میں فاعل وہ ہے، آیا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ایک تو معنی بھی آ رہا ہے آنے کا اور دوسرا آیا، یہ پاسٹ کا بتا رہا ہے۔ تو جا آیا وہ، کیم۔ اسو حکم نہ مانا، اسو ہوتا ہے نافرمانی کرنے کے لیے، جب کوئی حکم نہ مانے، نافرمانی کریں تو حکم نہ مانا، نافرمانی کی، یا اس کے لیے دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کی اس نے۔ دے ڈس اوبیڈ، ڈس اوبے کے لیے آتا ہے تو نافرمانی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اس نے نافرمانی کی۔ اچھا، اخذا، اخذا کس کے لیے ہوتا ہے؟ پکڑا اس نے، یہ بھی اب پاسٹ کے لیے آ گیا، پکڑا اس نے، ہی سیزڈ، پکڑ لیا کسی چیز کو۔ طغا، طغا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے
بڑھ گیا یعنی حد سے بڑھ جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سر اٹھایا اس نے یعنی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی میں جو اس نے کیا ہے سر اٹھا دیا. اوور فلوڈ، حملنا کیا ہم نے. اب اس میں آخر میں جو نون الف نا ہے یہ ہم کا مفہوم دے رہا ہے. وہی کیریڈ اٹھانے کے لیے بھی آتا ہے، کرنے کے لیے. حملنا اٹھانے کے لیے بھی آتا ہے، ہم نے اٹھایا، ہم نے کیا. نجعل کر دیں ہم، وی مائٹ میک ہم جو اس کام کو ایسے کر دیں. اچھا اس کے بعد لفظ آ گیا تعیہ، محفوظ رکھتا ہے. تعیہ محفوظ رکھتا ہے وہ، would be conscious تو محفوظ رکھتا ہے وہ اس کو. نفخہ پھونکا جائے گا وہ، is blown. حملت اٹھائے جائیں گے وہ، are lifted. دکتا، اب یہ دکتا اس کو ہم کہتے ہیں تسمیہ کا صیغہ ہے. عربی میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ دو کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سیپریٹ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ اردو اور انگلش میں یہ ہوتا ہے کہ یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. عربی میں جو ایک تسمیہ بھی ہوتا ہے. تو پورا کیے جائیں گے وہ دونوں. اب وہ دونوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں زمین و آسمان مراد ہے، دونوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. ول بی کرشڈ، ان کو کیا ہے دکا. دکا ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، پیس دینا. تو جب ریزہ ریزہ کریں، پیس دیں، یعنی وہ پورے کر دیے جائیں گے. اس کا جو ہے مفہوم نکلتا ہے. واقعات واقعہ ہوئی وہ، ول اکر وہ چیز جو ہے جس کے بارے میں بھی ہے وہ واقعہ ہو گئی. ان شکت ہٹ گئی وہ، ول سپلٹ. یحملو اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے. اب ان شکت پھٹ گئی، یہ پاسٹ کا انگلش میں یہ ول آ رہا ہے. اس ول سے آپ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ سم ٹائم جو ہے وہ آخرت کی جو بات ہوتی ہے کیونکہ وہ یقینی ہوتی ہے تو اسے پاسٹ کے صیغے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے فیوچر میں لے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت کا یا ان چیزوں کا وقوع، روز محشر جیسے زمین و آسمان کا پھٹ جانا، یہ چیزیں یقینی ہے. اس لیے قرآن پاک میں یہ جو ہے پاسٹ کے صیغے سے استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو ہے جب ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے اس عبارت کے اندر جو ہے اس کو فیوچر میں لے جاتے ہیں. یحملو اٹھاتا ہے وہ، ول بیئر، ول بیئر اٹھاتا ہے. توردون پیش ہوں گے، توردون بلکہ یہ پیش کیے جائیں گے. یعنی کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، پیش کیے جائیں گے. وہ سب جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. یو ول بی ایگزبٹڈ. لا تخفا نہ مخفی ہوگی، نہ چھپے گی. ول ناٹ بی ہڈن. اوتیا دیے گئے وہ، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، ان کو وہ چیز دی گئی. از گیون، اس میں فائل کا ذکر نہیں ہوتا. ہاں امو لو، کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے لو، یہ چیز تم لے لو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ظننتو یقین کیا میں نے، واز سرٹن. کلو کھاؤ تم، ایٹ. اچھا اس کے بعد آ گیا اشربو پیو تم، ڈرنک. اسلف تم، اسی سے لفظ ہوتا ہے اسلاف یا اسلاف. اسلاف کیا ہوتا ہے؟ جو گزر گئے ہوں، یہ سلف کی جمع ہوتی ہے. تو اسی سے سین، لام اور فا اس کا مادہ ہوتا ہے. اسلف تم آگے بھیجا تم نے، جو چیزیں تم نے جو ہے وہ آگے بھیجی، پہلے کام کر دیا اور گزر گئی جو چیزیں، تو وہ آخرت کے لیے آگے چلی جائے. تو یو سینڈ بیفور. لام اوتا نہ دیا جاتا مجھے. I had not been given نہ دیا جاتا مجھے. اوتا دیا جانا ہوتا ہے، اور او جو ہے حمزہ جو ہے یہ مفہوم دے رہا ہے کس کا؟ مجھے، آئے کا، فرسٹ پرسن کا. لم ادری نہ جانتا میں. I had not known. خذوہ پکڑو اس کو. خذو ہوتا ہے پکڑو اس کو، لے لو اس کو. ہو ہوتا ہے اسے، لے لو تم. یہ یہاں تک ترجمہ ہے، پکڑو لے لو تم. وہ اگر ہوتا تو پکڑو لے لو تم اسے.
سیز ہم، غلو توک ڈالو تم، شکل ہم، صلوہ داخل کرو، صلو داخل کرو، دساؤ تم، ہو کا ہو آگے آ گیا مفعول ہے اسے، ڈرائیو ہم، اسلوکو پرو دو، جیسے سلک ہوتا ہے نا پرونا، موتی پرونا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسرٹ ہم، اسے کسی چیز میں کیا کرو پرو دو، لا یؤمنو، لا یؤمنو نہیں ایمان لاتا وہ، he does not believe وہ بلیو نہیں کرتا، وہ ایمان نہیں لاتا، لا یحد رغبت نہیں دیتا وہ، he does not encourage کسی کو کسی کام پر انکریج نہ کرنا ہوتا ہے یہود، لا یہودو کہ وہ اس کو اس کام پہ جو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ تو یہ افعال تھے جو ہم نے پڑھے۔ اب ہم اسماء کی طرف آتے ہیں۔ تو الحاقہ حق ہونے والی، حق ہونے والی ریالٹی سے جو ہے وہ ہوتی ہے حق ہونے والی، القارعہ صدمہ دینے والی یا کھٹکھٹانے والی بھی ہوتا ہے، دا اسٹرائکنگ کالمائٹی، الطاغیہ چنگاڑ کو کہتے ہیں، دا اوور پاورنگ بلاسٹ جیسے کوئی زور سے چیخ مارے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے الطاغیہ، ری ہوا کو کہتے ہیں، آندھی کو کہتے ہیں، سرسرن جو سخت ہو، آتیہ جو کہ گرجتی بھی ہو، تو سخت جو ہے گرجنے والی جس میں آواز بھی ہو اسے کہتے ہیں اسکریمنگ، سخت ہو، ونڈ، خصوماً لگاتار، ان سکسیشن جو لگاتار چیز ہو، سرعا بچھڑے ہوئے، بوسیدہ، فلن، آجاز تنوں کو کہتے ہیں، ٹرنک جو درخت کے تنے ہوتے ہیں، نخل جو ہے کھجور کو کہتے ہیں، ڈیٹ پام، خابیہ گرے ہوئے، ہالوں کے لیے آتا ہے یہ، باقیہ بچا ہوا، ریمیننگ، المتفقات الٹنے والی بستیاں، دا اوور ٹرنڈ سٹیز جو بالکل الٹا دی گئیں، الخاطیہ خطا کرنے والی، ود سن، اخذا گرفت، یہ اخذ ہوگا، اخذن یہ ساکن ہوگا، اخذا فعل ہوتا ہے، اخذا اخذا گرفت، رابعتن بڑی چڑھی، ایکسیڈنگ بہت بڑھ چڑھ کے جو ہو آگے بڑھ جائے اسے کہتے ہیں رابعہ، الجاریہ کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تذکرتن یادگار کے لیے ہوتا ہے، ریمائنڈر، واعیتن محفوظ رکھنے والی، کانشیس، واہیتن یہ دیکھیں ایک عین کے ساتھ ہے ایک ہاں کے ساتھ ہے، تو واہیہ جس کا حال بہت پتلا ہو جائے، بہت پتلا حال ہو جائے اس کو کہتے ہیں، فریل کے لیے آتا ہے، ارجا کنارے، ایج کے لیے آتا ہے، خابیتن چھپنے والی، سیکرٹ جو ہے جو چھپ جاتی ہے، سیکرٹ بات کے لیے ہوتا ہے، ملاقن پہنچنے والی، میٹنگ ملنے والی، عیشا زندگی چین کی، راضیہ منمانی رضا والی، پلیزنٹ، عالیہ بلند، ایلیویٹڈ بہت بلند، قطوف خوشے، کلسٹر آف فروٹس کے لیے آتا ہے یہ، دانیتن جھکے ہوئے، ہینگنگ نیئر، ہنی ان رچتا ہوا، سیٹسفیکشن کے ساتھ جب کوئی چیز ہو اسے کہتے ہیں کیا ہنی ان ہے، الخالیہ گزرے ہوئے، پاسٹ، القادیہ فیصلہ کرنے والی، دا ڈیسیو ون، سلطانیہ زور، مائی اتھارٹی، سلسلہ زنجیروں کو کہتے ہیں، چین، ذرعو ناپ کے لیے آتا ہے، لینتھ کے لیے، حمیم گہرے دوست کو جو ہے عربی میں حمیم کہتے ہیں، گہرے دوست کو، ڈیووٹڈ فرینڈ، غسلین ٹیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دا ڈسچارج آف وونڈ جو زخموں سے نکلتا ہے، الخاطئون خطا کار، دا سینرز خطا کار کے لیے کیا یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے جو ہے اس کا افعال اور اس کے جو ہے وہ جو اسماء ہوتے ہیں ان کے میننگ کیے۔
اب ہم اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا اور کن چیزوں کا جو ہے وہ بیان ہے. اچھا، یہ سورہ اس کا شان نزول دیکھیں تو یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی، مگر اس نے ابھی زیادہ شدت نہ اختیار کی تھی. مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے. میں پہنچا تو آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا. قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکا خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. تو میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے. اسی وقت زبان مبارکہ پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. تو رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ اس کی طرف سے نازل ہوا. یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا. حضرت عمر کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور وقتاً فوقتاً متعدد واقعات ان کو اسلام سے متاثر کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی بہن کے گھر میں ان کے دل میں وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیا. موضوع اور مضامین اس کے کیا ہیں؟ اس کا پہلا رکوع آخرت کے بیان میں ہے. دوسرا رکوع قرآن کے منزل من اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے بارے میں ہے. پہلے رکوع کا آغاز اس بات سے ہوا کہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو ضرور جو ہے وہ کیا ہے پیش ہو کر رہے گی. پھر آیت 4 سے 12 تک یہ بتایا گیا کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار خدا کے عذاب کی مستحق ہو کر رہی. اس کے بعد آیا 17 تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کس طرح برپا ہوگی. پھر آیا نمبر 18 سے 37 تک وہ اصل مقصد بیان کیا گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی موجودہ زندگی جو ہے اس کے بعد نوع انسانی کے لیے ایک دوسری زندگی مقدر فرمائی. اس میں بتایا گیا کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں ان کو کوئی راز چھپا نہ، ان کا راز چھپا نہیں رہے گا. ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. جن لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی کہ ایک دن انہیں اپنے رب کو اپنا حساب دینا ہے، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر کے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے پیشگی سامان کر لیا تھا، وہ اپنا حساب دیکھ کر جو ہے وہ کیا خوش ہو جائیں گے اور انہیں جنت کا ابدی عیش نصیب ہوگا. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے نہ خدا کا حق مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا انہیں خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ مضامین ہے جو اس میں جو ہے وہ ایڈریس کیے گئے. اور اب آئے سورہ کے جو ہے وہ ترجمے کی طرف. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ملحاقہ، وہ حق ہونے والی، الحاقہ حق ہونے والی، تو حق ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے حق ہونے والی. تو پہلے فرمایا کہ حق ہونے والی اور پھر فرمایا کہ کیا ہے حق ہونے والی.
وما ادراک ما الحاقۃ، اور تم کیا جانو کیسی ہے وہ حق ہونے والی. کذبت ثمود و عاد، سمود اور عاد نے جٹلایا. کذبت جٹلایا سمود اور عاد نے بالقارعتی، اس جو ہے وہ کیا ہے صدمہ دینے والی کو، یعنی وہ جو حق ہے اس کے بعد فرمایا کہ ایک ایسی چیز آنے والی ہے جو صدمہ دینے والی ہے. تو اصل میں لفظ الحاقہ جو ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے تو وہ کس کے لیے آتا ہے؟ وہ واقعہ جس کو لازماً پیش آ کر رہنا ہو، جس کا آنا برحق ہو، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. تو قیامت کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اور پھر کلام کا آغاز ہی اس سے کرنا خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جٹلا رہے تھے. ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ ہونی شدنی ہے، تمہارا انکار جو ہے وہ اس کا آنا روک نہیں سکتا. تو یکے بعد دیگرے یہ دو سوال کیے گئے. اب دونوں سوالوں میں کیا ہے؟ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. تو اس طرح کے دو سوال سامعین کو چونکانے کے لیے کیے گئے تاکہ وہ بات کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ آگے بات سنیں. تو کفار مکہ چونکہ قیامت کو جٹلا رہے تھے اور ان کے آنے کی خبر کو مذاق سمجھتے تھے، اس لیے پہلے ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ تو واقعہ ہونے والی ہے، وہ ہونی ہے، شدنی ہے، تم چاہو مانو یا اس کو نہ مانو، وہ بہرحال آ کر رہے گی. اس کے بعد ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعے کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے. تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کیا، اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جٹلا دیا کہ انسان کو آخرکار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوں یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آ کر دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا. تو یہاں جو لفظ القاریہ ہے یہ کر ان سے ہے، اس کو عربی زبان میں ٹھونکنے، کوٹنے، کھڑکھڑا دینے، کھٹکھٹانے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے. اور کیونکہ اس سے صدمہ ہوتا ہے اس لیے اس کو صدمہ دینے والے بھی کہا جاتا ہے. تو قیامت کے لیے یہ دوسرا لفظ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے. اب پہلا لفظ دیکھیں کیا ہوا؟ الحاقہ، دوسرا کیا ہوا؟ القارعہ. یہ دونوں جو ہے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی ہولناکی جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اب قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَفَأَمَّا، تو بہرحال سمود، قوم سمود، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کر دیے گئے، بِالطَّاغِیَةِ، ایک طاغیہ کے ساتھ. طاغیہ کیا ہوتا ہے؟ سخت ہولناک آواز کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ طاغیہ ہے. اب دیکھیں یہاں ایک اور لفظ جو ہے وہ طاغیہ اس قوم کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور اس کو جو ہے ایک ایسی چیز کو، صیحہ کو کہتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک جو چیز ہوتی ہے. صاعقۃ العذاب بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اور اسی عذاب کو طاغیہ، حد سے سخت حادثہ، جو بہت سخت حادثہ اس کو طاغیہ کہتے ہیں. اور یہ ایک ہی واقعے کی مختلف کیفیات جو ہے وہ بیان کی گئی تاکہ اس کی ہولناکی کا پتہ چلے. اور رجفہ سورہ احراف میں اسی کو کہا گیا، اور سورہ ہود میں بھی جو ہے اس کا لفظ کیا ہے؟ اس کے لیے رجفہ جو ہے وہ استعمال ہوا، اور یہاں جو ہے طاغیہ جو ہے اس کے لیے استعمال کیا. اس طرح جو ہے وہ پھر کیا فرمایا؟ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال قوم عاد، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ، ایک ہوا کے ساتھ، سرسرن، جو کیا تھی؟ بہت سخت تھی، آتیتن، اس میں کیا ہے؟ بہت گرج تھی. گرج والی جو ہے وہ سخت آواز جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے ان کو آواز والی ہوا سے ان کو جو ہے وہ کیا گیا. تو اس سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں جن کے متعلق سورہ ہود اور سورہ ہجر میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو تلفٹ کر کے رکھ دیا.
اور ہوا ایسی چلائی کہ اس ہوا نے ان کو کیا ہے تباہ کر دیا. سخرها علیہم سبع لیال، اور ہم نے کیا قوت دی اس پر علیہم انہیں سبع لیال 7 راتیں، وثمانیۃ ایام اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن جو انہیں اس پر کیا کر دی قوت دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 4 شنبہ سے اس کے آخر ماہ شوال میں نہایت تیز سردی کے موسم میں اس وقت جو ان پر یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا، اور اس قوم کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا تباہ و برباد کر دیا، کہ جس قوم نے جو ہے وہ کیا اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کو جو ان کے بارے میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے. تو مسلسل 7 جو ہے وہ کیا راتیں تھیں اور 8 دن جو ہے ان پر یہ عذاب مسلط رہا. اور وہ کیا ہو گئے حسومن، لگاتار تھا، یہ سارا کیا تھا لگاتار تھا. حسوم کا مطلب کیا ہوتا ہے لگاتار. فترل قوما، اور دیکھتا تو اس قوم کو فیہا اس میں سرعا، وہ کیا تھے بچھڑے ہوئے تھے، یعنی وہ اپنی قوم میں موجود تھے لیکن کیا بالکل بچھڑے پڑے تھے، اور ایسے لگتا ہے بالکل کٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. کیسے کٹے ہوئے ہیں اس کی آگے مثال بھی دے دی. کانہم آجازو، گویا کہ وہ تنے ہیں، نخل کھجور کے، خابیت گرے ہوئے، کھجور کے گرے ہوئے کیا ہے وہ تنے ہیں. فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا دیکھتے ہو تم ان کے لیے من باقیہ کوئی بچا ہوا، تو کیا ان کا بچا ہوا جو ہے وہ کچھ دیکھتے ہو. یعنی 8ویں روز جب صبح کو سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ایک بھی جو ان میں سے باقی نہ رہا. تو یہ اس قوم کا ذکر تھا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے ذکر آ رہا ہے طوفان نوح کا. اچھا پھر کیا اس کے بعد وجاء فرعون، اور پھر جو ہے وہ آیا فرعون ومن قبلہ، اور جو اس سے اگلے تھے یعنی اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار جو ان کا ذکر ہے. والمؤتفقات، اور الٹنے والی بستیاں، نافرمانوں کی شامت سے مثل قوم لوط کی بستیوں کے، یہ سب بھی کیا الٹ گئے. بالخاطیہ، اپنی خطا کی وجہ سے، جو انہوں نے خطا کی اس خطا کی وجہ سے الٹ گئے. اور وہ درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا. یہ بیان طوفان نوح کا ہے کہ وہ سارے الٹے اور ہر چیز سے وہ جو ہے وہ طوفان اور وہ پانی جو ہے بلند ہوتا گیا. وَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے جو رسول ہے اس کو کیا جھٹلایا، اس کی نافرمانی کی انہوں نے. اور پھر کیا ہوا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً، پس پکڑ لیا انہیں ایک پکڑ نے، رَابِيَةً، جو کیا تھی بڑی چڑھی ہوئی تھی، بہت بڑی پکڑ تھی جس نے انہیں کیا کر لیا پکڑ لیا. اِنَّا، بے شک ہم، لما تغل ماؤ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا، تغا بلند ہو گیا، اٹھا لیا سر، کس نے الماؤ پانی نے. تو جب پانی نے کیا وہ سر اٹھا لیا اور عمارتوں سے بھی اوپر ہو گیا، تو حملناکم، سوار کیا ہم نے تمہیں، فل جاریہ، ایک کشتی میں. اس وقت کیا حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے نجات دی اور باقیوں کو غرق کر دیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ کر دیں ہم انہیں تمہارے لیے تذکرہ، ایک یادگار اور نصیحت کر دیں. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور کیا ہم نے انہیں محفوظ رکھے اذن، وہ کان کے، واعیۃ، جو سن کر محفوظ رکھتا ہو. ہم نے اس چیز کو، اس کان کو کیا کیا محفوظ رکھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کی باتوں کو تاکہ ان سے نفع اٹھائے، یعنی ان میں سے جو کام کی باتیں تھیں ان کام کی باتوں کو جو ہم نے کیا کیا محفوظ رکھا کہ لوگ اس سے سن کے اور اس کو سمجھ کے اس سے کیا کریں نفع اٹھائیں. پھر کیا فرمایا اس کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا کس میں، سور میں. اب وہ ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جب جو ہے وہ
سور میں پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت ہوگی جو کیا ہے واقعہ ہو جائے گی. تو اس کے بارے میں جو ارشاد ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدۃ، ایک دفعہ پھونکنا، ایک دم پھونکا جائے گا. فَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور ارض والجبال، اور کیا ہوں گے، اٹھا کے رکھ دیا جائے گا ارض کو اور جبال کو، ان دونوں کو اٹھا لیا جائے گا، زمین پہاڑ اور اس کو اٹھا کر اوپر رکھا جائے گا. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اس کو جو ہے وہ پھینکا جائے گا ایک ہی دفعہ، یعنی ایسا پھینکا جائے گا، ملایا جائے گا کہ یہ چورا چورا جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، ایسے جو ہے وہ ایک دوسرے میں دس جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَدُكَّتَا، پس پھینکا جائے گا ان دونوں کو، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ، تو ایسے مارا جائے گا آپس میں کہ وہ چورا چورا ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، وقعت، واقعہ ہوگی، الواقعۃ، واقعہ، الواقعۃ، واقعہ ہونے والی، اس دن جو ہے وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو کر رہے گی، یعنی قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان جو ہے پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور وہ اس دن جو ہے بالکل کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور بالکل اس کے جوڑ جو ہے وہ ڈھیلے ہو جائیں گے، یعنی اس کا ہاتھ پتلا ہو جائے گا، یعنی اس کی بندش، اس کے جوڑ سارے کیا ڈھیلے ہو جائیں گے. والملک علی ارجائها، اور فرشتے جو ہے کناروں پر کھڑے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو اٹھا کے رکھیں گے. فَوْقَهُمْ، اس کے اوپر، یومئذ ثمانیۃ، اور اپنے اوپر 8 فرشتے جو ہے وہ کیا اس کو اٹھائیں گے، تو اس عرش کو اٹھا کے رکھا ہوگا. تو اب اس میں جو ہے فرشتے جو ہے اطراف میں کھڑے ہوں گے اور اس عرش کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ رکھیں گے. اب یہ چیزیں کیا متشابہات میں سے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے 8 ہی فرشتے کیوں ہیں، کم کیوں نہیں ہے، زیادہ کیوں نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے کیا ہے، سمجھ لیں کہ اس کے معنی متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے اگر دیکھا جائے تو عرش جو چیز ہے، اور نہ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں، ایک عرش کیا چیز ہے، فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی. مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اس کو عرش سمیت جو ہے وہ اٹھائے ہوں گے. تو اس آیت میں جو ہے، آیت میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر بیٹھا ہوگا، اور ذات باری کا جو ہے وہ کیا ہے، جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ بھی یہ خیال کرنے میں مانے ہیں کہ وہ جسم اور جہت اور مقام سے منزہ ہستی کسی جگہ متمکن ہو اور کوئی مخلوق اسے اٹھائے. بہرحال یہ سارے کیا متشابہات میں سے ہو گئے ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، ہم اس کا وجود کا کیا مطلب، جسمانی وجود جو ہے اس کا نہیں ہے، تو اس کا ہم تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا کیسا وجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ آیا مبارکہ جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے. یومئذ تعرضون، اور اس دن جو ہے انہیں پیش کیا جائے گا. لا تخف منکم خافیہ، اور نہیں پوشیدہ رہے گی، چھپی رہے گی تم پر کوئی چھپنے والی، یعنی اس دن کوئی چیز جو ہے وہ چھپ نہیں سکے گی، کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پس بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال، بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، ہَا لو، پھر کیا کہے گا، اقرؤ، پڑھو تم، کتابیہ، یہ نامہ اعمال جو ہے اس کو کیا پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور مجھے یقین تھا، وہ شخص کہے گا بے شک مجھے یہ یقین تھا کہ میں ملنے والا ہوں، پہنچنے والا ہوں حسابیہ، اپنے حساب کو، یعنی مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، اس لیے اس نے اپنے اعمال کے درست رکھے. فہوا، پس وہ شخص، فی عیشۃ، وہ کیا ہوگا، زندگی میں ہوگا، راضیہ،
من پسند اچھی زندگی جس سے وہ کیا راضی ہوگا، فی جنت عالیہ، اور وہ باغات میں ہوگا جو بلند ہوں گے، عالیہ بلند ہوں گے۔ اب اس شخص کا بتایا جا رہا ہے جو دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے پیش کرتا ہے۔ اور وہ جو درخت ہوں گے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے قطوفھا دانیۃ، قطوف اس کے خوشے، تو خوشے اس کے دانیۃ جھکے ہوئے ہوں گے۔ اب جھکے ہوئے سے کیا مراد ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بآسانی اسے لے سکیں، اور ان لوگوں سے پھر کہا جائے گا کہ تم کیا کرو، کلو کھاؤ تم، وشربو اور پیو، ہنیئن رچتا ہوا، جتنا تم چاہو سکون کے ساتھ، بیما کس کے سبب، با سبب کے لیے، بیما اسلف تم فی الایام الخالیہ، کہ تم نے وہ کیا جو آگے بھیجا، ایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں، تو گزرے ہوئے دنوں میں تم نے نیک اعمال کیے، ان نیک اعمال کے سبب جو اب تم کیا اس جنت میں رہو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال، بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں، جس کو اس میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، تو وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، تو کہے گا ہائے کاش میں لم اوتا نہ دیا جاتا کتاب دیا مجھے یہ نامہ اعمال، وہ دن کہے گا کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ، اور میں نہ جانتا ما حسابیہ، کیا میرا حساب کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہ دی جاتی اور میں جانتے ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، وَلَمْ أَدْرِ، اور نہ جانتا میں ما حسابیہ کیا ہے میرا حساب، یا لیتہا کانت القاضیہ، تو وہ کیا کہے گا، ہائے کاش ہو جائے قاضیہ، قاضیہ کیا ہے، قصہ چکا دینے والے، یعنی کاش مجھے ایسی موت آ جائے جو میرا قصہ ہی ختم کر دے اور حساب کے لیے اٹھایا نہ جاتا، اور یہ ذلت اور رسوائی مجھے برداشت نہ کرنی پڑتی، تو کیا ہوگا، ما اغنی عنی مالیہ، اور نہیں جو ہے مجھے کام آیا میرا مال، یعنی میرا کچھ کام نہ آیا میرا مال، تو اس کے لیے کافر کے لیے، یعنی جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا وہ ذرا بھی میرا عذاب ٹالنے کے کام نہ آ سکا، ہلاک عنی سلطانیہ، اور ہلاک ہو گیا مجھ سے میرا سارا زور، سلطان کس کو کہتے ہیں، زور کو، اور میں ذلیل و محتاج رہ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا، کیا حکم دے گا، خذو پکڑو تم ہو اس کو، اس نافرمان کو، فغلوہ، اور اس کو توپ ڈال دو، یعنی اس طرح کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توپ میں باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جو ہے وہ بھڑکتی آگ میں دسا دو، سلو کیا ہوتا ہے، دسا دو، داخل کر دو، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھر داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ، پھر اسے زنجیریں پہنائی جائیں گی، اب اس زنجیر کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، ذرعھا، اس کی جو لمبائی ہوگی یعنی اس کا ناپ ہوگا، 70 ذراعا، وہ کتنا ہوگا، 70 ہاتھ ہوگا، جیسے ہم گز کو ناپتے ہیں نا ایسے ہاتھ سے جو ہے پہلے ناپا جاتا تھا، اور یہ فرشتوں کے جو ہے وہ ہاتھ کا اعتبار ہوگا، اتنا لمبا جو ہے وہ کیا اس زنجیر کی لمبائی ہوگی، فَاسْلُكُوهَا، تو اسے پرو دو، کیا کہا جائے گا کہ یہ زنجیر جو ہے اس کے ہاتھوں میں پرو دو، اس کو اس کے اندر کیا کر دو، ڈال دو، داخل کر دو، ایسے داخل کر دو جیسے ڈورا جو ہے وہ کیا ہے، ڈورے پر جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ پروئی جاتی ہے، موتی پروئے جاتے ہیں، اس طرح اس کے اوپر اس کو کیا داخل کر دو، انہو کانا، بے شک وہ تھا، لا یؤمن، ایمان لانے والا، باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ پر جو عظمت والا ہے، ولا یحض، اور نہیں جو ہے وہ ترغیب دیتا تھا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی جو ہے وہ رغبت نہیں دیتا تھا،
فلیس لہ اليوم ہاؤنا حمیم، تو بس لیسا نہیں لہو اس کے لیے الیوم آج ہاؤنا اس جگہ حمیم دوست ہوگا، یعنی اس کے لیے اس جگہ اس دن کوئی دوست نہیں ہوگا جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا اس کی شفاعت کرے، کوئی دوست اس وقت اس کا نہیں ہوگا۔ ولا طعام، اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہوگا، الا من غسلین، مگر وہ کیا ہوگا؟ غسلین، غسلین پیپ کو کہتے ہیں جو زخموں سے نکلتا ہے، تو وہ کون سا پیپ اس کو ملے گا؟ دوستیوں کا پیپ ملے گا۔ لا یاکلہ، نہیں کھائیں گے اسے اس پیپ کو، الا مگر الخاطئون، خطا کار لوگ، وہ خطا کار اور بدکار لوگ جو دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے، جو کفار بداتوار ہیں، وہ اس پیپ کو جو ہے کھائیں گے اور وہ چیزیں ان کے لیے جو ہے وہ ہوں گی اور یہ کھانا جو ہے وہ انہیں ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آخر میں ان کا ذکر کیا اور ذکر کر کے جو ہے بتا دیا کہ کفار جو ہے ان کا اعمال کیا تھے۔ تو اس عمل کے بارے میں بتایا کہ ایک تو وہ کیا کرتے تھے، کسی دوسرے کو کھانا کھلانے کی ترغیب جو ہے وہ نہیں دیتے تھے مسکین کو، اور بلکہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ نہ کھلائیں، ان پہ جو ہے وہ پیسہ خرچ نہ کریں۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سورہ تکویر میں بھی اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے ان آیات میں جیسے ایک لفظ استعمال ہوا ہلاکا انی سلطانیہ، تو سلطان کا لفظ دلیل و حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر اسے دلیل و حجت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دلیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے پیش کرتے ہیں، وہ دلیل جو ہے وہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو اس طرح جو ان سے خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہاری جو ہے یہ دلیل تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حاضرین مجلس میں جس کی دل میں جو بھی جائز خواہش ہے اور جو آرزو ہے، جو دعا ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے نیک بندوں کے صدقے، یا باری تعالیٰ سب کی جو ہے وہ جائز دعاؤں کو، ان کی آرزو کو، ان کی جو ہے وہ کیا ہے خواہش کو قبول و منظور فرما، اور یا باری تعالیٰ جو جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور روز محشر ان کو جیسے ہم نے آج آیات میں پڑھا وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اور ان کامیاب لوگوں میں انہیں شامل فرما دے جن کا مقدر جو ہے وہ جنت عالیہ ہیں، اور جس کے قطوف جو ہم نے پڑھے وہ ایسے ہوں گے کہ وہ خوشے ایسے ہوں گے کہ انسان آسانی سے اس کو جو اتار کے کھا سکتا ہے، تو ان کو وہ جنت کی نعمتیں عطا فرما دے۔ یا باری تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔